نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عدد ما خلق والحمدللہ مل ما خلق الحمدللہ عدد ما حصى کتابہ والحمدللہ مل ما حصى کتابہ والحمدللہ الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ والحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض الحمدللہ عدد کل شیء والحمدللہ مل کل شیء۔ قرآن مجید سب سے پہلے میرے لیے ریمائنڈر، پھر آپ سب کے لیے، میرے لیے عمل کی چیز، پھر آپ سب کے لیے حدیثوں کا مفہوم پیش کروں گی۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی۔ آج ہم سورۃ الرعد شروع کرتے ہیں، پھر جی آپ سورۃ الرعد کی تلاوت پہلے سن لیجیے۔ بسم اللہ۔ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے والا عمل کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، دو میں دیں بیٹیوں بیٹوں کو آسان سے پتہ کو میرے کو پڑھنے۔ انیس اپنا اسپیکر آف کریں پلیز۔ باجی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ نہیں آواز نہیں آ رہی تلاوت کی۔ اچھا دوبارہ سے مسمى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد شروع کرتے ہیں۔ رات کے معنی ہے کڑک، بجلی کی کڑک، اور دوسرے اوپینین میں کسی فرشتے کا نام بھی ہے جو بادل چلاتا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را حروف مقطعات ہیں۔ جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد قرآن پاک کی فضیلت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں جو کچھ ہم تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کر رہے ہیں، اور یہ عین حق ہے کہ تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے۔ مکہ کی شان نزول کیا ہے کہ مکہ کی آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، اور مکہ والوں کو توحید، رسالت، ایمانیات اور روحانی اور اخلاقی فوائد بتائے چلے جا رہے ہیں، اور کونی اور شرعی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ آخری دور میں آپ پر بہت زیادہ ظلم و ستم تھا، اور ہجرتیں ہو گئی تھیں۔ کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور کچھ لوگ مدینہ چلے گئے تھے۔ ابھی آپ کو حکم نہیں ملا تھا ہجرت کرنے کا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ الذی رفع السماوات بغیر امد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، تمہیں نظر نہیں آتے، یعنی کہ بغیر سہاروں کے اتنا بڑا آسمان، بغیر پلرز کے اتنا بڑا آسمان کیسے کھڑا کیا ہے۔ پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب اور مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنا دیا۔ یہ سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی کے سامنے کام کی تمام تدابیر فرما رہا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو سارے کاموں کی تدابیر کر رہا ہے اور وہ نشانیاں کھول کھول کر تمہیں بیان کرتا ہے کہ شاید تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو۔ یہ ساری چیزیں اس لیے دکھا رہا ہے، یہ نشانی اس لیے کہ ایک دن تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ تو اب آپ امیجن کریں کہ جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے سے ملاقات کرنے کے لیے لائن میں کھڑی ہوں گی تو آپ کیسے کھڑی ہوں گی؟ آپ کے امیجن کریں، آپ کلوز جو آئیز امیجن کریں کیسے آپ کھڑی ہوں گی، آپ کے ہاتھ میں کیا ہوگا، آپ نے کیا پہنا ہوگا، آپ کیک لے کے جائیں گی، سویٹس لے کے جائیں گی، مٹھائی لے کے جائیں گی، چاکلیٹ لے کے جائیں گی، کہ صبر و شکر اور نمازیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گی، جیسے ہم نے پیچھے سورہ یوسف میں پڑھا تھا نا، تقوی اور صبر لے کر جائیں گی۔ تو اللہ کی ملاقات کا یقین ہر ایک کو ہونا چاہیے، اور یہ جس کو یہ یقین نہیں ہوتا وہ اس کا ایمان جو ہے نا پھر وہ ڈگمگاتا ہے۔ اگر جس کو یقین ہوتا کہ میرا ایک دن حساب ہوگا تو وہ پریپیئر کرتا ہے اس دن کی ملاقات کے لیے۔ آج پریپیئر کریں، جیسے ہم پریپیئر کرتے ہیں کسی میٹنگ کو، کسی افطار پارٹی کو، کسی ویڈنگ پارٹی کو، کیسے ہم کتنے مہینوں سے پہلے پریپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈیٹ فکس کر کے سب کو انوائٹ کرتے ہیں، اپنے ڈریسز کو چوز کرتے ہیں، اپنی میک اپ والے سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں۔ تو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا کھڑے ہو کے ان کے سامنے جواب دیں گے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مکہ والوں کو بھی انوائٹ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ آخر تم مرو گے تو صحیح نا، تم میرے سامنے آؤ گے، میرے سے ملاقات کرو گے نا، اور اپنی بڑی بڑی نشانیاں، کونی اور شرعی نشانیاں بتا کے ان کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ کونی نشانیاں جتنی بھی زمین اور آسمان میں نشانیاں اس کو کونی نشانیاں کہتے ہیں، اور شرعی نشانیاں یا آیات، آیات کی نشانیوں کو شرعی نشانیاں کہتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے یہ زمین پھیلا دی، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دیے اور دریا بہا دیے، اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، پھر وہی دن کو رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہوتے ہیں۔ انگوروں کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں جن میں کچھ گہرے اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان تمام چیزوں میں سب نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو ایک ہی پانی، ایک ہی درخت سے اگنے والے اورنجز، ایک ہی درخت سے اور ایک ہی پانی اور ایک ہی مٹی سے اگنے والی کھجوریں ٹیسٹ میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، کچھ کھٹی کچھ میٹھی، اور کسی کو کھٹے اورنج بھی پسند ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی چیزیں نشانیاں دکھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ تم میری خلق کی تجوید، خلق میں کچھ نہ کچھ غور و غوص کرو۔ اب اگر کیا تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا قول یہ ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کی طرف جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ان پر خدا کے عذاب اور عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے چشم پوشی سے کام کرتا رہا، اور یہ حقیقت ہے کہ تیرا رب بڑا سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
مکہ والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ میں تم پہ عذاب بھی لا سکتا ہوں، لیکن میں نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما میں نے بھیجا۔ اور بس یہ مکی آیتوں میں ساری کہانیاں اور ساری نبیوں کے قصے اسی لیے سنائے جا رہے ہیں کہ پہلی قوموں میں بھی اسی طرح ایک رسول بشر کی بن کے آیا تھا۔ تو تم کوئی معجزہ اور نشانیاں مت مانگو۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، اور جو کچھ اس میں بنتا ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا پیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام ولا تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال۔ اور وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم جاننے والا ہے، اور وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا و برتر ہے۔ تو وہ جو بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، میل فیمیل اور مڈل جینڈر، اور یا کوئی ایسا کہ اسپیشل بچہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا جن رہا ہوں۔ تو میری اس میں نا ایک ڈاکٹر نے میری فرینڈ تھی، اس نے جا کے ڈاکٹر کو دکھایا، تو اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی نا فیٹس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کا بچہ اب نارمل، تو آپ اس کو ابارشن کرا دیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتی ہوں، جو اس نے مجھے دینا ہے میں اس سے راضی ہوں گی۔ اور جب ڈلیوری ہوئی تو بچہ الحمدللہ صحیح سلامت ہوا۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، یا کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب چیز یکساں ہے، اور وہ سب کیا ہے؟ الکبیر التعالی۔ اور ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم یہی دعا پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ فرشتے، وہ اللہ کے حکم سے ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے صبح شام کی دعاؤں میں بہترین دعا یہی ہے، اللہم انی اسألک العافیہ۔ عافیت میں ساری چیزیں آتی ہیں، ویسے تو یہ پوری لمبی دعا ہے۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انی اسألک العافیہ۔ یہ پوری لمبی دعا ہے، میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں، شیئر بھی کر لوں گی انشاءاللہ۔ تو عافیت کی دعا میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ ہمیں سنبھالنے والا ہے، ہمیں لک آفٹر کرنے والا ہے۔ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں ہمیں سنبھالنے کے لیے۔ اسے صبح شام کی دعاؤں میں یہ شامل کر لیجئے، چاروں کل، آیت الکرسی اور یہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ ایاک نستعین میں یہ صبح شام کی دعاؤں میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس قوم کے حال کو نہیں بدلتا، جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل سکتی، اللہ نے بھی خدا بھی اس کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پھر جب وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، جب وہ فیصلہ کر لے گا کسی کی شامت لانے کا، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہوگا۔ وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تم اندیشے بھی لاحق کر لیتے ہو اور امیدیں بھی بند جاتی ہیں۔ وہی تو ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا کر لاتا ہے۔ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ دیکھیں ابھی بادلوں کی گرج چمک جب ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ زور زور سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اللہ ہی ہے جو فرشتے اور اس کی ہیبت سے لرزتے ہیں،
اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، بس اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اسی حالت میں گرا دیتا ہے، جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ ابھی ہمارے پچھلے کچھ سال میں نا پیچھے بجلی گری، اور صرف ایک گھر میں، یہ بالکل ہمارے پڑوس والی ساتھ والی سڑک پہ ایک گھر کے اوپر گئی، اور ایک گھر پورا جل کے تباہ ہو گیا، باقی پورے ساتھ والے گھر نے صحیح تھے، صحیح سلامت۔ تو میں دیکھنے کے لیے گئی کہ کیسے ایک گھر پہ بجلی کیسے گر سکتی ہے، ہاں صرف وہ ایک۔ تو میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا وہ کسی چائنیز کا گھر تھا، اور وہ ایک گھر کو جلا کے چلی گئی۔ تو کیا ہے کہ یہ بجلیاں بھی جب چمکتی ہیں اور اتنی زیادہ وہ تھنڈر ہوتی ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اس کو پکارنا برحق ہے، رہی وہ جو دوسری ہستیاں جنہیں ان کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ میں آ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر وہ ایک تیرے لیے تیرے بے ہدف ہیں، اور اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تعاون و قرن سجدہ کر رہی ہے، سب چیزوں کے سائے صبح شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ ہاں، اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی کی مثال دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک خود نہیں آپ ہدایت مانگو گے نا، خود نہیں ہاتھ پھیلاؤ گے، خود نہیں میری طرف بڑھو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہدایت نہیں دیتے۔ اور پھر کیا بات ہو رہی ہے کہ جب زمین اور آسمان کی ہر چیز وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوًّا وَكَرْهًا، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں، ہر چیز سجدہ کر رہی ہے صبح، اور سب چیزوں کے سائے صبح شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ ہاں، درختوں کے سائے، درختوں کی شاخیں جب لہلہاتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، توہن و قردن، خوشی سے یا مجبوری سے جان بوجھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ تو سجدے کی دعاؤں کو یاد کر لیجئے، سجدے کے دوران بہت سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ سجدہ لمبا کیجئے، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 9 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیے، اور اس کے ساتھ بہت سی اور بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اللہم اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت۔ یہ 10-12 دعائیں جو آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، اور استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر رب اجعل فی قلبی نورا کی دعا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو میں سب دعائیں شیئر کر لوں گی، ایک دعا ایکسٹرا یاد کر لیں، اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ آپ بھی سجدے کی دعائیں پڑھا کریں۔ اور سجدے کی بھی بہترین دعا ہوتی نا، سجدہ وجہت وجہی للہ خلقہ وصورہ وشقہ وسمعہ وبصرہ بحولہ وتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اور کیا ہمیں پتہ چلتا ہے، جب نماز کے بیچ میں ڈفرینٹ خیالات آئیں، سوالات آئیں، تو اس کو جھٹک دیں اور سجدے میں فوکس ہو کر سجدہ کریں، کیونکہ شیطان یہ کہنا بھول گیا تھا کہ میں اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا۔ دعاؤں کے ذریعے سے اور سجدوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قربت پائیے۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے، کہو وہ اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے کہ کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے نہ نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہو سکتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرف کچھ پیدا کیا اور اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ بنا دیا گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہی ہے، اور وہ یکتا اور سب پر غالب ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل پڑے۔ پھر جب سیلاب اٹھا اور سطح پر جھاگ بھی آ گئی، تو ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہوئے آتی ہے جنہیں زیور اور برتن بناتے وقت تم لوگ پگھلاتے ہو۔ ایسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتی ہے، اور جو چیزیں انسان کے لیے نفع ہیں اور وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہیں۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات کو سمجھاتا ہے کہ جب آپ دین کی طرف آتے ہو تو آپ کے دل میں بہت سے وسوسے آتے ہیں کہ یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یا جو لوگ فیس دیتے ہیں
تو وہ فیسیں ان پہ اتنی بھاری پڑتی ہیں، لو میں اب قرآن پڑھنے کے لیے بھی فیس ادا کروں، اور پھر جب دین میں جب آ جاتا ہے تو بہت سے خیالات دل میں آتے، بہت سے سوالات آتے ہیں، نیگیٹو خیالات بھی آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تو وہ جھاگ ہوتی ہیں، ان کو آپ فوکس بن کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں، آٹومیٹکلی جب آپ علم حاصل کرتی جائیں گی تو یہ سارے نیگیٹو خیالات، یہ سوالات آنے والے چھٹکتے چلے جائیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ ڈائریکٹ آگے بڑھ کر فرقان نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اچھے سوال کرنا جو ہے وہ بھی اچھے علم کی نشانی ہے، کیونکہ سوال کرنے سے آدمی کو جواب ملتا ہے اور تسلی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ جو سجدے ہیں نا، سائیوں کے سجدے کرنے سے مراد یہ کہ ہر اشیاء کے سائے کا صبح شام مغرب اور مشرق کی طرف کرنا اس بات کی علامت ہے کہ تمام چیزیں کسی امر کی محتی ہیں اور کسی قانون سے یہ مسخر کی گئی ہیں، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، سورج، چاند، ستارے، بادل، ہوا، بارش، لیکن انسان تجھے کس لیے بنایا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے بنایا تھا مقصد حیات معلوم کرے کہ وہ میری خوشی خوشی سے فری ول کے ساتھ مجھے سجدہ کریں اور میری اطاعت کریں۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے قبول نہ کیا، اور اگر زمین کی ساری دولت بھی کے بھی یہ مالک بن جائے اور اتنی ہی اور فراہم کر دیں تو خدا کی پکڑ سے بچانے کے لیے اسے سب کچھ فدیے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اس دن وہ بچ نہیں سکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہو کہ جو شخص وہ تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی گئی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہوا ہے، دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جس روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے اسے برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے گا۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جن کی ابدی قیام گاہیں ہوں گی، اور خود بھی ان میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے آباء و اجداد بھی، اور ان کی بیویاں، ان کے اولاد میں صالح ہوں گے، وہ بھی ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم بما صبرتم، تم پہ سلام اس لیے کہ تم نے صبر کیا تھا دنیا میں۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اور کتنا ہی اچھا گھر ہے، کتنا ہی مستقبل کا گھر ہے، اس صبر کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہو گئے۔ بس کیا خوبی ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، اس سے ہم کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں اعلانیہ خرچ کرنا، پوشیدہ خرچ کرنا، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرنا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةِ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب کوئی گناہ ہو جائے اس کو ایک ساتھ کے ساتھ ایک نیکی کر لیں تو نیکیاں گناہوں کو جھاڑ دیتی ہیں۔ یہاں بھی کیا کر رہے ہیں کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، کسی کو دیکھیں تو فوراً کے فوراً امر بالمعروف کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں۔ جیسے اللہ ہم نے کل پڑھا تھا نا سورہ یوسف میں، وہ ہر منٹ پہ، ہر بات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو فرقان اور عطا کر دیتے تھے، اور کہیں نہ کہیں کیسے نہ کیسے ان کی مدد پہنچا دیتے تھے، اور ایمان لاتے ہیں۔ اس کی ایک دعا بھی ہے، بڑی اچھی قرآن کی دعا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور دوسری دعا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، اے اللہ ہم لوگوں کے درمیان محبت بڑھا دے، اے اللہ ہم
ان لوگوں سے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ ایمان پر ہوں گے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں غل پیدا نہ کرنا، یعنی کہ کوئی کسی قسم کی رنجش پیدا نہ کرنا، تاکہ ہم مرنے والوں کے لیے بھی اچھی سی دعا مانگیں۔ بے شک آپ رؤوف الرحیم ہے، انک رؤوف الرحیم۔ اور کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، نماز اول وقت میں قائم کرتے ہیں۔ آگے بھی نماز کا ذکر آتا ہے، میں آپ کو ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراغی بخش دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپت رزق ادا کرتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، فراغی سے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نفعت اللہ دیتا ہے۔ اللہم جعلنا منہم۔ اور یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ ہر وقت نشانی اور معجزے مانگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ہاں، آپ کو ایک قدم اٹھانا پڑے گا اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے۔ جو رجوع کرے گا، جو دل میں چاہت پیدا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں گے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا، اور ان کے دلوں میں اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہو گیا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار رہو، یاد رکھو، سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے، کیونکہ توحید ہمارے اندر گونج دی گئی ہے فطرت کے اندر۔ جب تک اپنے کریٹر کو نہیں آپ مان لیں گی، کریٹر کے آگے جھک نہیں جائیں گی، آپ کے دل اطمینان نہیں پکڑتے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں ہمیں خوشی نہیں آ رہی، ہمیں اطمینان نصیب نہیں ہو رہا، ہم بے چین رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے سکون، اطمینان، ٹرینکویلٹی دلوں کی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے دعا مانگی جاتی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے میرے دل کو پلٹنے والے، دن رات کو چینج کرنے والے، کیونکہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، میرے دل کو اپنی دین پر ثابت قدم رکھیو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا کہ ایسی قوم میں سے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی تھیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ وہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے تھے۔ ان سے کہو کہ وہی تو میرا رب ہے، جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہی میری ملجا اور ماوا ہے۔ اور یہ کیا ہو جاتا ہے اگر ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کوئی مشکل نہیں تھا، مگر سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ اللہ نے بولا جب میں نشانیاں دکھا لیتا ہوں اور پھر وہ لوگ نہیں مانتے نا، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ عذاب بھی آتا ہے، جس میں آگے ذکر آئے گا ایام اللہ، یہ میرے دن ہیں۔ میرے کون سے دن ہیں؟ اسپیشل دن، جب میں ان لوگوں کے لیے عذاب لے کر آیا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کس قسم کی نشانی مانگتے ہیں۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب میں کے جواب میں کوئی نشانی کے ظہور میں آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے سکتا تھا۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا، ان پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر قریب کہیں نازل ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا نہیں میں نے اتنے رسولوں کا ذکر کیا ہے، مگر میں نے انہیں منکرین کو ڈھیل دے رکھی ہے، آخر کر ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھو میری سزا کیسی تھی۔ پھر کیا یہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو کہ واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہوئے ہیں، تو ذرا ان کے نام تو لو، وہ کون ہیں؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا؟ یا تم لوگ بس یوں ہی
جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہ ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب ان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے عذاب اور آخرت کا عذاب، تو دنیا میں ہم تھوڑا عذاب کیوں دیتے ہیں، ٹرائلز اینڈ ٹیسٹ آتے رہیں گے کہ شاید یہ پلٹ آئیں، اگر نہیں پلٹ لیں گے تو آخرت کا عذاب تو ہے ہی بہت سخت۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہوگا۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جسے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے پھل دائمی ہیں، ان کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کے لیے، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دے رکھی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف ایک اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر جو نازل کیا، قرآن یعنی عربک میں، اگر تم نے ان علم آنے کے باوجود وہ تمہارے پاس جو آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہوگا اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے اور تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ ذرا سا صبر رکھیں، آپ کو قرآن قصے اسی لیے سنائے چلے جا رہے ہیں کہ کیا ہوا ان کا نام اس امتوں کا، اور جنہوں نے نہیں بات مانی تھی ان کا نام باقی نہیں رہا۔ ہاں، باقی کون رہ گئے؟ نام ان کا باقی رہ گئے جو بچ گئے۔ ابراہیم کا نام باقی رہ گیا، قوم لوط ختم ہو گئی اور ان کی 2 بیٹیوں کا نام باقی رہ گیا، قوم سمود ختم کر دی گئی، قوم عاد کو ختم کر دیا گیا، اور قوم مدین میں حضرت شعیب کی قوم کو ختم کر دیا گیا، قوم نوح ختم ہو گئی، اور کن کے نام باقی رہے؟ جن کے نام ہم پکار رہے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ان کے نام باقی رہ گئے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول ایسے بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچے والا بنایا تھا۔ کسی رسول کی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے، الکتاب لوح قرآنی میں جو کتاب اس کے پاس ہے اس میں سے عربک قرآن ہم نازل کر رہے ہیں تم پر۔ اور اے نبی، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ تمہارے جیتے جی ہم دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم کس طرح سے سرزمین کو لیے چلے آ رہے ہیں، اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اس سے پہلے جو لوگ ہو گزرے وہ بھی بڑی چالیں چل چکے، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوا۔ اور یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے، اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کی گواہی تمہارے لیے کافی ہے، تم یعنی کہ صبر کرو تو انشاءاللہ ہم ان کو خود بخود سزا دے دیں گے اور ان کو دکھا دیں گے۔ اور اس میں کیا ایک بات تھی کہ اس میں ایک اور بات کی جا رہی تھی ان کو کہ تمہارے جیتے جی تو عذاب نہیں آئے گا نا، اس لیے ہاں اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ دیکھتے نہیں ہم زمین کو کیسے گھیرے میں لیے چلے جا رہے ہیں اور دائرہ بناتے چلے جا رہے ہیں، تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ زمین جو ہے آہستہ آہستہ کیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ یہ ریلیجیسلی بھی اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے اور میٹیریلی بھی اور فزیکلی بھی۔ اب کیا ہے، دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، ورلڈ از ان یور پام۔ آپ ایک فیس ٹائم میں لائیں اور دنیا کے کسی کونے میں کسی ایک سے بات کر لیں۔ کیا ہے، اب اتنی دنیا کو لمیٹڈ کر لیا ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے کی بات دوسرے کونے میں پہنچا سکتے ہیں اور دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اور اس کا دوسرا ریلیجیسلی کہ آہستہ آہستہ اسلام پھیل رہا ہے۔ تو اب آپ ذرا سی یہ تلاوت سنیے انشاءاللہ، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی تلاوت میں لگاتی ہوں۔ بسم اللہ۔
الرحیم نشانیاں دکھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں. آواز نہ آئے تو مجھے بتا دیجیے گا. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم ألف آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے. لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ ابراہیم کے نام سے یہ مکی صورت ہے. آخری دور کی صورتوں میں سے ایک ہے. سورۃ رات کے بعد یہ نازل ہوئی اور ایز یوزول اس ظالموں کو ہلاک کرنے کے لیے اور مکہ والوں کو بار بار موقع دیا جا رہا ہے. کہانیاں سنا کہ ابھی بھی ایمان لے آؤ اور مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کوئی سب پہنچ چکی تھی اور پچھلی قوموں کو قصہ سنایا جا رہا ہے اور ان کو اس بنا پر دھمکی سنائی جا رہی ہے کہ اپنے رویے ابھی بھی بدل لو اور ابھی تک آپ کو ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی. تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. ابراہیم جن کو بہت جگہ جگہ ٹائٹل دیا گیا حنیفن یکسو ہو کر امام بنایا پوری دنیا کا اور ان کی ایمان کو ایک امت کی ایمان سے تشبیہ دی گئی ہے. الف لام را حروف مقطعات. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے. کیا عزیز الحمید. حمید کا مطلب حمد الحمدللہ. حمید کا لفظ اگرچہ محمود ہی کا ہم معنی ہے مگر دونوں الفاظ میں ایک لطیف فرق پایا جاتا ہے. محمود کسی شخص کا اس وقت کہتے ہیں کہ جب اس کی تعریف کی گئی ہو یا کی جاتی ہو مگر حمید آپ حمد کا مستحق ہوتا ہے. خود کوئی اس کی حمد کرے نہ کرے
اس کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ غنی ہوتا ہے، حمید ہوتا ہے، خود ہی آپ میں وہ تعریف کے قابل ہوتا ہے۔ اور ہاں، اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اور زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کوئی رسول بھیجا تو اس نے اپنی قوم ہی سے اپنی اسی کی زبان میں پیغام بھیجا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھا دے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، وہ بالا و دست ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں، آپ کا کام صرف پیغام دینا ہے، باقی حساب لینا ہمارا کام ہے۔ ہاں، آپ ان کو اپنا پیغام دیتی جائیں، جو میں نے جس کی، اور 3/4 آف قرآن جو تھا مکہ میں نازل ہوا تھا، 13 سال آپ ان کو پیغام دیتے رہے تھے، اور آپ کا سینہ اتنا تنگ ہوتا تھا کہ تھوڑے سے لوگ کیوں ایمان لائے ہیں، کیا میرے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ تو آپ کو یہ سب اسٹوریاں سنا کے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ہر دور میں جو رسول آئے ان پر کبھی لوگ ایمان لاتے تھے، اور ہر دور میں یہی ہوا کہ پھر میں نے ان کو ختم کر دیا۔ اس لیے تو مکہ والوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ کا قصہ سنایا جا رہا ہے، تو سنانا شروع ہے۔ ذکر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ ایام یوم ہوتا ہے نا، اردو کا دینا بے ایام اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب قرآن میں ذکر کرتے ہیں نا بی ایام اللہ، تو ان کو میرے دنوں کی یاد دلاؤ۔ میرے دن کیسے تھے؟ کون سے؟ جب عذاب کے دن۔ ان فی ذلک لآیات لقوم لکل صبار شکور۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہیں تاریخ الہی اور ان دنوں کی سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ یہ واقعات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لانا یعنی کہ علم والے روشنی میں آ جاتے ہیں، اور جہلیت وہ تاریکی ہے۔ قرآن میں روشنی اور علم والے کے نور آپ کے دل میں آ جائے، آپ اپنے کریٹر کو پہچان لیں، وہ روشنی ہے۔ یہ بلب کی روشنی نہیں۔ تاریکیوں میں جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جو اللہ کو نہیں جانتا کہ میرا خالق کون ہے اور میرا مقصد زندگی کیا ہے، وہ جہالت میں رہتا ہے اور وہ تاریکی میں رہتا ہے۔ یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا تھا۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا اور تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، اور تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہے ہیں فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ ہر چیز تو اللہ کی وجہ سے طرف سے آتی ہے، تو یہ آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے آ رہی تھی۔ اللہ نے ان کی رسی کو ڈھیلے کیا ہوا تھا۔ فرعون قتل کر رہے لڑکوں کو قتل کرنے دے رہے تھے، رسی ڈھیلی کی ہوئی تھی، اور یہ سب سے بڑی بلا تھی۔ فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ یہ سب سے زیادہ میں ان کی رسی ڈھیلی کر کے میکسیمم کر کے یہ دیکھا کہ وہ قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے اور لڑکوں کو قتل کر دیتے۔ اور یہ میری طرف سے ٹاپ موسٹ آزمائش یہی تھی، بلاء العظیم تھی۔ ہاں، اور یاد کرو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہو گئی۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو گے اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اس کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں، ان کو ہماری تسبیح کی ضرورت نہیں، اس کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں۔ انہی کا ثواب ہمیں دے کے، ہمیں بچا کے، ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ ہم ان کی تسبیح کرتے رہیں۔ فرشتے بہت ہیں جو ان کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن ایک ایک لفظ پر ہماری نیکیاں بڑھیں گی، ایک ایک لفظ پر ہماری تگڑی ہیوی ہو جائے گی نیکیوں کی۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اس کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیا،
اور لیا اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے، اور جس چیز کو تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف ہم سخت خلجان امیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ مکہ والوں کو یہی کہا جا رہا ہے تم نشانیاں کیوں مانتے ہو؟ یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں تمہیں نظر نہیں آتی ہیں؟ چاند، سورج، آسمان، زمین، دن، رات، سبزیاں، کھیتی، اور اگر تم اس کو، میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، اصل میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، اور پھر ایک وقت مقرر آئے گا تو رسی کھینچ لی جائے گی۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان بستیوں کی بندگی میں تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صحیح سند، کوئی سند لا کے دکھاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی ہے جیسے انسان ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ بشر بنا کے رکھا، ہر رسول کو بشر بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ سارے رسول تو فرشتے بن کے آئے تھے، ہم فرشتوں کی پیروی نہیں کر سکتے۔ تو سارے رسول انسانوں کی فارم میں آئے اور ہماری طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے تھے۔ وہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہیں کوئی سند لا کر دکھائیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر ہر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ وہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی اور ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ آپ کو بھی نکالنے کی اور آپ کو بھی قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی نا، تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ آپ کو شورٹی کر رہے ہیں، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ وَلَنَسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا کہ ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی، پھر اس کے بعد ان کے آگے جہنم ہے، وہاں اسے کچھ لو کا پانی پینے کو دیا جائے گا، اور جسے وہ زبردستی حلق میں اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھا رہی ہوگی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کا جان لیوا ثابت ہوگا۔ تو یہاں تو کچھ بھی ہو تو موت آ جائے گی، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اور کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ ابلتا ہوا پانی اور گرم تیل کی تلچھٹ گاڑھا والا پانی، جس کو کہتے ہیں ایک اور جگہ وہ پیے گا مگر اسے پیا نہیں جائے گا، اور وہ موت کی طرح سے گر رہا ہوگا، لڑک رہا ہوگا، گر رہا ہوگا، لیکن موت نہیں آئے گی، مرے گا نہیں، وہ تکلیف اس کو ہوتی رہے گی۔ اور پھر دوسری جگہ آتا ہے ہم اس کی دوبارہ سکن پیدا کر دیں گے تاکہ اسے زیادہ تکلیف ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ان کو ایسے باتیں کر کے ڈرایا جا رہا ہے مکہ والوں کے کہ اب بھی پلٹ آؤ۔ اچھا، اور کیا؟ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ان راکھ کی سی ہے جیسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا۔ وہ اپنے کیے پر کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کو حق پر قائم کیا؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے کر آ جائے تمہاری جگہ۔ ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ اور آج کل ہم اس کی بہت سی نشانیاں دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ریورٹ ہیں، اور آج کل کتنے کلپس آ رہے ہیں کہ ریورٹ جو ہو رہے ہیں وہ زیادہ پریکٹسنگ ہے۔ ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں، اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان پر جو دنیا میں کمزور تھے، ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، غریب تھے، کمزور تھے، تم ہم پہ ظلم کرتے تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھاتے۔ اب تو یکساں ہے، خواہ تم جزا و فضا کرو یا صبر کرو، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔
اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تو تم پر کوئی زور نہ چلتا تھا، میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں تم سے کہا تھا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی تھی، میں تو تمہیں انوائٹ کیا تھا، تو ایک وسپر کیا تھا تمہارے دل میں، ایک آئیڈیا ڈالا تھا، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اب مجھے ملامت مت کرو، فَلَا تَمُونِي، مجھے ملامت مت کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم تو اشرف المخلوقات بنتے تھے، تم تو جنت میں رہ کے پریکٹس کر کے آئے تھے، تمہارا تو اللہ نے فری ول دی تھی، دماغ دیا تھا، دل دیا تھا، تم نے میری دعوت پر لبیک کیوں کہا؟ میں نے تو ایک وسپر آئیڈیا دیا تھا تمہیں، میں تمہیں ہاتھ پکڑ کے لے کے کھینچ کے چلا تو نہیں گیا تھا نا، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، یہاں نہ تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے بری اسما ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہوگی، تو جہنم میں جا کے یہ آپس میں لڑیں گے، آپس میں لڑائی ہوگی، ایک دوسرے سے بھی لڑیں گے، دوست آپس میں بھی لڑیں گے، اور شیطان سے بھی لڑائی ہوگی، تو شیطان اسے بولے گا کہ میرا کیا قصور ہے، تم زیادہ اشرف المخلوقات ہے بھائی، تمہیں اللہ نے دماغ دے، تو ایک اور جگہ بھی آئے گا کہ میں تو اپنے رب سے ڈرتا تھا، تم اپنے آپ کو ملامت دو، میں تمہیں تو ایک آئیڈیا دیتا تھا، تم خود بھاگے چلے جا رہے تھے، ریٹ ریس میں دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے تھے، بخلاف اس کے کہ جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ ایسی باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے کیا جائے گا، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، تحیتہم فیہا سلام۔ اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی؟ لا الہ الا اللہ، the biggest word, the heaviest word، اس کا اتنا زیادہ وزن ہوگا تو جب بھی پریشان ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ورد کرنا شروع کر دیا کریں جب بھی ذرا سی ٹینشن ہو کسی بات کی، کیونکہ اس کلمہ کا اتنا زیادہ وزن ہوگا۔ اور اس کی مثال کیسے دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ ایسی مثال ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی تہہ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اچھا، یہاں دو مثالیں دیکھیں، کہہ رہی ہیں کہ ایسی کلمہ طیب کی تو ایسی مثال ہے، اس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان پر۔ پیچھے کہا تھا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے، ایک سرا اللہ نے تھام رکھا ہے، دوسرا سرا آپ نے تھام رکھا ہے، تو کلمے کا ورد کریں، کلمہ پر یقین کریں، اور کسی کو شریک نہ کریں، یعنی کہ شریک نہیں ٹھہرایا جا رہا، اچھا جی، اعتقادی شراکت نہ کریں، اعتقادی شرک نہ کریں، ورنہ دنیا میں تم غالب بن کر رہو گے اور اللہ تم سب کو ثابت قدم بنا دے گا، یعنی کہ بائی ون گیٹ ون فری، بائی آخرہ دنیا ول گیٹ فری۔ اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی، اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جلسے گا اور بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، ان سے کہو اچھا مزے لے لو، آخر کر تمہیں پلٹ کر جانا تو دوزخ ہی میں ہے۔ کل عباد الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو کہہ دو جو بندے ایمان لائے ہیں، ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کرو، اور جو کچھ تم کو دیا گیا ہے رزق، اس میں سے کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے دونوں طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوست کام آئیں گے، اور نہ کوئی چیز کام آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ دو، صدقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بھلے آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا کرو۔ خاص طور پر عورتوں کو کہا گیا تھا عورتیں تم صدقہ دیا کرو، کیونکہ تمہیں بہت زیادہ جنت میں تمہاری مقدار زیادہ دیکھی گئی ہے۔
اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل اگائے، جس نے تمہیں کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سمندر کو اس کے حکم سے چلے ہوئے دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، جس نے چاند سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لگاتار چلے جا رہے ہیں، رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، جس نے سب کچھ تمہارے لیے بنا دیا جو تم نے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ پیچھے شکایت کی تھی نا اللہ نے، ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ نے میری قدر ہی نہیں کی، لوگوں نے میری قدر ہی نہیں کی، اللہ نے شکایت کی تھی۔ یہاں کہہ رہے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، نہایت ناشکرا ہے، نہایت ظلم کرنے والا ہے، کھا پی کے مزے لے کے پھر مجھے بھول جاتا ہے، شرک کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو مکہ کو امن کا شہر بنا دینا۔ پھر حضرت ابراہیم کی دعا آ گئی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، مکہ کو امن کا شہر بنا دینا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اس شہر کو مکہ کو امن کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، شرک سے بچا لے۔ پروردگار ان بتوں کو بہتوں نے گمراہ کر ڈالا ہے، ممکن ہے میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دے، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلیں اور وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقے اختیار کرے گا تو یقینی درگزر کرنے والا مہربان ہے پروردگار۔ میں نے تو ایک بیابان وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس آباد کیا ہے پروردگار، اور میں یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة واجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمد للہ الذی وهب علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ہم نماز میں ساری دعائیں پڑھتے ہیں نا، تو اب حضرت ابراہیم نے کیا بولا کہ میں نے اپنے خاندان کو ایک بیابان وادی میں لا کر بسا دیا، اپنے اولاد کو، حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو، اور تیرے اس محرم گھر کے قریب لا کر بسا دیا پروردگار۔ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں اور تجھے یاد کریں، لہٰذا تو ان لوگوں کے دلوں میں ان کا مشتاق بنا دینا اور انہیں کھانے کو لیے پھل دینا، شاید کہ یہ شکر گزار بن سکیں۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور وہ جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ نے جو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ اٹھانا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر، اور پروردگار مجھے، میرے والدین کو اور ان تمام ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ اپنے والدین کے، اپنے والد کا ذکر ہر جگہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ ابھی ظالم لوگ کو جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم کو اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حساب ہوگا اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو نماز قائم کرنے کے لیے کیا اپنے سب دعائیں جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو نماز قائم کرو کیسے؟ 7 سال کے بچے کو ایک نماز کی پابند بناؤ، 8 سال کے بچے کو پھر ایک نماز کا پابند بناؤ، 9 سال میں 2 نمازیں، 3 نمازیں، 10 سال میں 4 نمازیں، اور جب 11 سال کا 12 سال کا بالغ ہو جائے تو 5 نمازوں کا عادی بنا دو، بستر الگ کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا بستروں کو چیک کرو، بستر کو جھاڑ کے سوئیں، اور پھر بڑے ہو جاؤ تو ان کے دعا مانگو، بچوں کو نماز کی عادت ڈالو۔ اور کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اس کی عادت ڈالنے سے بہت سی برائیاں آٹومیٹکلی دور ہو جاتی ہیں۔ نماز اور روزہ اور حج، زکوٰۃ، توحید، نماز تو ایمان کے 5 پلرز ہیں، اور نماز سے ہمیں کیا اسپرچولی، ایموشنلی، فزیکلی تینوں قسم کے فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا۔
آگے بڑھتے ہیں. اچھا، اب یہ لوگ کون سے ہیں جو کہ آپ کو کہنا نہیں مانتے؟ جب وہ اس دن دیکھیں گے، ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور یہ سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوگی، دل اڑے ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر انہیں صاف صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں تھے جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اب ہم پر کبھی زوال آنے والا ہی نہیں؟ حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیسا سلوک کیا. ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. کتنی عرب کے تمام نبی فلسطین اور عرب کی زرزمین اور بنی اسرائیل کی زرزمین اس میں آئے. آس پاس عرب پیننسولا کے سارے آس پاس سب کی نشانیاں موجود تھیں اور تم ان کو دیکھ بھی چکے تھے اور تم ان نشانیوں کو بھی دیکھ چکے تھے. اور ہم نے ان سے کیسا سلوک کیا، ان کی مثالیں دیکھ دیکھ کر ہم نے تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری کی ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا. اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جاتے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز نہ یہ گمان رکھو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف 13 سال ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایسے تھا کہ اب تو میں قبیلوں کی امان لے کے مکہ میں رہ رہا ہوں. تو کہتے تھے تم بالکل یہ بنا رکھو کہ میں وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ واحد القہار. اور اس دن کیا ہوگا جب زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد القہار کے سامنے بے نقاب کر دیے جائیں گے. قیامت کے دن کہتے ہیں نا سب چیزیں فلیٹ ہو جائے گی. زمین پوری زمین گول ہے نا، بھی فلیٹ ہو جائے گی، فلیٹ پہ کھڑے ہوں گے. اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں آسمان بھی بدل دوں گا. اللہ عالم، جو پھر جنت پہ جائے گا تو پھر انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ پھر زمین اور آسمان کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا تخلیق کرتے ہیں. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے جو زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے. تارکول وہ پتہ نا کالا سا ہوتا ہے جو فرش پہ ڈالا جاتا ہے، وہ گرم ہوتا ہے. جب وہ چپک جاتا ہے تو وہ جسم کے ساتھ چپک جائے گا. اس کے لباس پہنے ہوئیں گے ہیں. اور اب کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین اور آسمان بھی گواہی دیں گے، بول لیں گے اس دن. پھر اور کیا، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے ہوں گے. اور اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اچھا جی، میں نے اور بہت سی چیزیں لکھی ہیں، پھر آگے شیئر کروں گی. شروع ہو جاتی ہے. ھذا بلاغ للناس، بس یہ تو ایک پیغام ہے، تمہارا کام پیغام دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغام دے دیں، آپ گھبرائیں نا. آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں لیڈر ایمان لاتے؟ ہاں، ان لیڈروں کو جنگ بدر میں فوراً ان کی قیامت ان کو خود نظر آ جائے گی. آپ اس کے لیے آپ تو بلاغ، آپ تو پہنچا دیں، بس پیغام پہنچا دیں. اور اتنا سینہ آپ کا تنگ نہ ہو، آپ نہ فکر کریں. وَلِيَنْظُرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. بس یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس کے لیے، ان کو ایک ذریعے سے خبر دینے کے لیے کہ وہ جان لیں حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے. اور جو عقل رکھتے ہیں اور جو ہوش میں آ جاتے ہیں وہ اس کو قبول کر لیں گے. تو سورہ ابراہیم میں یہ آپ کو تنبیہ کی گئی تھی. چلیے اب ہم سورہ ہجر سنتے ہیں اور پھر اس کی انشاءاللہ تفسیر سے لے کے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز نہیں آ رہی. نہیں اچھا شیئر کرتی ہیں، بار بار شیئرنگ جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے. اسٹاپ شیئرنگ. بسم اللہ. آواز نہیں آ رہی. میں کر رہی ہوں، اب آئے گی. اب بسم اللہ. إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون
لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شروع کرتے ہیں سورۃ الحجر. ہجر کے معنی ہے پتھر. یہ مکی صورت ہے. قوم سمود کا مرکزی علاقہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہجر کا علاقہ، اور یہ آخری دور کی صورتوں میں سے ایک ہے. نزول شان یہ ہے کہ مکی دور کی آخری صورتوں میں سے سورۃ ابراہیم کے فوراً بعد نازل کی گئی تھی. آپ کے دل کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کی کیفیت کا بار بار ذکر آئے گا، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. مکہ والوں کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنائی جا رہی ہے. ظلموں سے ان کی حد ہو چکی تھی. ہجر کہتے ہیں ایک حجر جو ہے چھوٹے کمرے کو کہتے ہیں. ہجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر. اور اولو الحجر عقل برائی سے روکتی ہے، تو وہ بھی اس کو کبھی کبھی ہجر جو ہے نا اس کا مطلب یہ عقل والے بھی ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام را حروف مقطعات ہیں. یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. وعید دی کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں دنیا میں، اور بھلاوے میں ڈال رکھا ہے ان کی چھوٹی امیدوں نے. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھ دی گئی تھی. کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ میں آ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے، تو یقیناً تو دیوانہ ہے. اچھا جی، قرآن مجید کا ایک نام ذکر بھی ہے نا، تو ذکر کا الفاظ قرآن میں اصطلاحاً کلام الہی کے لیے استعمال کیا گیا جو سراسر نصیحت بن کر آتا ہے، اور پہلی کتابوں میں انبیاء پر نازل ہوئی تھی، اور یہ سب بھی ذکر تھی. اور قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا کہ ذکر کے معنی کیا ہے؟ یاد دلانا، ہوشیار رہنا، نصیحت کرنا. اور یقیناً یقیناً دیوانہ ہے. اور اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے کے آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی اتار نہیں دیا کرتے. جب تک وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم خود اس کے نگہبان ہیں. کہ جب وہ فرشتوں کو کہتے تھے نا معجزہ لے کر آؤ، فرشتے آئیں گے تو پھر تم پر عذاب ہی آ جائے گا. تو فرشتوں کو ہم ایسے نہیں بھیجا کرتے. آپ کے کہنے پر فرشتے آ جائیں، لوگوں کے کہنے پر فرشتوں کے معجزے آ جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے جب ہم فرشتوں کو بھیجتے ہیں تو پھر وہ کتاب معجزے نہیں، پھر وہ عذاب ہی لے کر آتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ آیت ہے کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم اس کی حفاظت خود کریں گے. اس کو آج 1400 صدیوں سے کوئی بھی تبدیل نہیں کر چکا، جبکہ پہلی کتابوں کی نیو ٹیسٹیمنٹ اور تبدیلی واقعہ ہو چکی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا قادیانی بیلیف کے بھی بالکل نفی کرتی ہے. کیوں کہ ان سے اگر کہا جائے کہ یہ آخری کتاب ہے اور آخری نبی ہے تو کہتے ہیں وہ نہیں مانتے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک نبی اور آئے گا. اور پھر ہمیں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اور یہ چیلنج آج تک قائم ہے. بہت سے لوگوں نے پرنٹ بنا کے کوشش کی، اس میں چینجز کی، لیکن کسی نہ کسی طرح ان کی فیکٹریاں جل گئی، وہ کتاب ہی نہیں مشہور ہوئی. ذرا سی زیر زبر کی بھی آپ غلطی کرو گے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بولا کہ میں اس کی حفاظت خود کروں گا. آج مسلمانوں کے پاس یہ خزانہ ہے، اس لٹریچر کا، اس قرآن کو، اس وحی کا، اس کے ہم وارث ہیں، ہم اس کو پہنچ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں. ہماری ڈیوائن بک ہے، ہم اسے بلیو کرتے ہیں، ہم اس وحی کو محسوس کر سکتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے. ٹھیک ہے جی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ
فی شیع الاولین، ہم نے تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو، ہمیشہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو آپ کو پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ اور مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح صلاح کے مانند گزار دیتے ہیں، اور اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے وہ قماش کے لوگوں کا ذریعہ یہی چلا آ رہا ہے طریقہ کہ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے تو وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہم آنکھوں سے کھود دے، ہماری آنکھوں کا دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ کہتے تھے تو یہ تم پہ جادو کیا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ہم ان کو کیسے ہم ان کے اندر صلاح کے مانند گزار دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نسلوں کو، یہ دوبارہ لفظ آئے گا کہ اس کے معنی عربی زبان میں کسی چیز کو دوسری چیز میں چلانے اور گزارنے اور پرونے کے ہیں، جیسے دھاگے کو سوئی کے ناکے میں پرو دیا جاتا ہے۔ اہل ایمان کے اندر تو ذکر قلب کی ٹھنڈک اور روح کو غذا بن کر اترتا ہے، لیکن مجرموں کے دلوں میں یہ تیر بن کے گھس جاتا ہے، اور ان کے اندر اسے سن کر ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے گویا کہ وہ گرم سلاخ تھی یا سینے میں آر پار ہو گئی ہے، تو اتنے ان کے دل چلتے تھے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو تم آسمان کے اوپر سیڑھی لگا بھی دوں گا، یہ چڑھائیں گے تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے ایک بہت سا مضبوط قلعے بنا رکھے ہیں، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا گیا ہے، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ کوئی شیطان ان میں سے راہ نہیں پا سکتا، الا یہ کہ گن سن لے۔ جب وہ گن سن لینے کی کوشش کرتا ہے تو شعلہ روشن ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آسمان میں ستارے جو ہیں وہ ایک مضبوط قلعے بنائے گئے ہیں، جہاں پہ فرشتے جا کے مارننگ اور ایوننگ سے فرشتے جا کے ایکسچینج کرتے ہیں اپنی ڈیوٹیز، اور حساب کتاب دیتے ہیں کہ آج رات یہ عبادت کر رہے تھے، یہ نماز پڑھ رہے تھے، نام لیتے ہیں۔ تو شیطان کو اتنی پاور یہ تھی، شیطان جب وہاں تک پہنچ کے گن سن لیتا ہے تو ان کو ستاروں کی شوٹنگ سٹار مار کے بھگا دیا جاتا ہے۔ ستاروں کو کیا بنایا؟ اللہ نے آسمان پہ زینت کا ذریعہ بنایا ہے، ایک بروج بنایا وہاں پہ ستاروں کے ایک قلعے کی صورت میں بنایا گیا ہے، اور تیسرا کیا؟ خوبصورتی کی نشانی، اور چوتھا اور کیا؟ شیطان مردود کو شوٹنگ سٹار مارے بھی جاتے ہیں۔ تو ستارے بنانے کی تین وجہ بتائی گئی ہیں۔ تو پامسٹری کا علم ہے، ستاروں کا علم ہے، لیکن اس پہ بلیو کرنا اور اس کو یقین کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے نہیں پڑھا تھا، ہاروت ماروت، شیطان جا کے گن سن لے کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی ایک لفظ سن لیتا ہے اور آ کے پھر وہ جن کے قابو میں وہ شیطان ہوتے ہیں نا، تو بلیک میجک کرتے ہیں، تو پھر وہ کیسے کہتے ہیں تمہارے اتنے بچے، ارے دیکھو ان کو کیسے پتہ چلا میرے کتنے بچے تھے۔ تو جب ہمارا فرشتے ہمارا حساب کتاب دیتے ہیں تو وہ گن سن لے لیتے ہیں، تو پھر ان کو بھگا دیتے ہیں وہاں سے، لیکن گن سن لے لیتے ہیں وہ یہاں سے، جس سے بلیک میجک کا پروف ملتا ہے۔ تو جادو تو ہے نا، برحق ہے، لیکن اس پہ کرانا اور اس پہ بلیف کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور اس کے کیا توڑ بتایا تھا؟ آیت الکرسی پڑھیں، تینوں معوذتین پڑھیں، تینوں کل پڑھیں، اور دعا مانگیں، عافیت کی بھی دعا اور آیت الکرسی بھی پڑھیے۔ اور اب آپ جو ہے نا اس کا رقیہ شریف بھی گھر میں لگائے رکھیں، سورہ بقرہ لگائے رکھیں، تو پھر میجک اثر نہیں کرتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اچھا، والارض مددناها والقینا فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان تمام مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مدت میں نازل کرتے ہیں۔ بارہ ہواؤں کو ہم بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں۔ اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو، ہم ہیں، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا،
ہم نے دیکھ رکھا اور بعد میں آنے والوں کو بھی ہماری نگاہ میں ہے، یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا اور وہ حکیم و علیم بھی ہے، اور وہ ایک دن ان سب کا حساب لے گا۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اب انسان کی تخلیق کے سٹیپس بتائے چلے جا رہے ہیں، اور کیسے پہلے ایک جگہ آئے گا، 4 جگہ آیا قرآن میں، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ کیسے پہلے تراب آئے گی، تراب مٹی لی گئی، اس کے اندر اور اس کے توحید شر اور خیر دونوں ملا دیے جائے، پھر اسے پانی ملایا، پانی ملا کے اس کو جب ڈو بنا دی گئی تو 3 بن گئی، 3 بن گئی، اس پتلی مٹی کو گوندھ دیا گیا۔ پھر لازب کا ذکر آتا ہے تو گاڑی لیس والی مٹی بن گئی، کہ اس کے اندر جیسے سوڈا ڈال کے بنا دیا تو لیس سی بن جاتی ہے اور ٹوٹتی نہیں۔ آٹے کا ایکسپیرینس کریں نا، آٹے میں جب آپ ڈالتی ہیں تو لیس دار آٹا بن جاتا ہے اور پھر بڑی چپوڑیاں بنتی ہیں۔ پھر اس مٹی کو ہمیں مسنون بنا دیا، پھر اس کو ڈرائی کر دیا، پھر وہ کھنکتی ہوئی مٹی بن گئی جس کے گھڑے وغیرہ بنتے ہیں، تو اس میں کھنکتی ہوئی آواز بھی آتی ہے۔ پھر کیا وہ سلسال من حمأ مسنون، پھر اس کو شیپ کیا، جب ایسی مٹی بن گئی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لائک انسان کو بنایا، آدمی کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جیسے پلیڈو سے آپ بنا دیں نرم سی پلاسٹک میں، پھر اس کے اندر ہم نے کیا کیا، ہاں پھر ہم نے اپنی روح پھونکی۔ اچھا میں یہ پہلے عربی پڑھ دیتی ہوں، پھر آپ پڑھتی ترجمہ پڑھتی ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور شیطان کو کس سے بنایا، شیطان اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور جب پھر یاد کرو موقع جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے ایک بشر پیدا کیا ہے، جب میں اسے پورا بنا چکوں پوری طرح سے، اور اس کی نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں، اپنی روح سے۔ واللہ عالم روح کیسی ہے، اللہ کی پھونک ہے، اللہ کا حکم ہے، پیچھے ہم پڑھتے ہیں نا روح ہمارا ربی، روح کیا ہے، میرا حکم ہے۔ اور روح کے بارے میں پوچھا تھا تو وہ کہا تھا کہ میں نے بہت کم کو روح کا علم دیا ہے، روح کا علم کسی کو معلوم نہیں ہے کہ روح کیسی ہے، کہاں ہے، کیسے آتی ہے، کیسے چلی جاتی ہے، مگر یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ذکر ملتا ہے، اور یہ آیات المتشابہات میں سے ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اپنی روح میں سے اس کے اندر تھوڑی سی روح پھونکی، اس میں اللہ ہمارے اندر بھی بستا ہے نا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے آگے جھک جانا۔ اسی طرح سے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے شارک کے نزدیک بھی ہے، ہماری سوچوں میں، ہمارے دلوں کے آنے والے خیالات کو جانتے ہیں، کیسے اللہ کی روح ایک پھونک، اس کا علم ہمارے اندر ہے، کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی علم کے ساتھ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اچھا پھر کیا حکم دیا فرشتوں کو کہ ایک سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے ایک بشر پیدا کروں گا، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے یہ سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دینے سے اس نے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اللہ ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، ابا کہ تو نے تکبر کیا اور تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ابلیس نے کہا کیا جواب دیتا ہے؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، کہا کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جس نے سڑی ہوئی مٹی کے ساتھ سوکھے گاڑے سے تو نے پیدا کیا۔ رب نے فرمایا قال فخرج، نکل جا یہاں سے، منہا فانک رجیم، اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، اور وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھے روز جزا تک تجھ پر لعنت برس رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ فرشتہ وہ ابلیس
जिनों का सरदार वहाँ पे उस वक्त बैठा हुआ था जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ये मीटिंग कर रहे थे फरिश्तों से, इंपॉर्टेंट मीटिंग, और क्रिएशन कर रहे थे किसकी, बशर की। अपने हाथ से बनाया आदम को, बना के फिर अपनी रूह फूकी, और कहते हैं जब आदम ने रूह फूकी तो सबसे पहले उनको छींक आई थी, तो आप बोले थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था यरहमुकुल्लाह, और वल्लाहु आलम, हदीसों से हमें इसका पता चलता है। अच्छा फिर क्या, और फरिश्ता वहाँ, ये इबलीस वहाँ मौजूद था उस वक्त। हाँ, और रब ने फरमाया अच्छा तो निकल जा यहाँ से, क्योंकि तू मरदूद है और तू रोज़े जज़ा तक तुझ पर लानत है। उसने अर्ज़ किया मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस रोज़ तक मोहलत दे। हाँ, ठीठ बन गया, स्टबन बन गया। काला रब्बी फन अनज़रनी इला यौमी युबासून, मुझे उस तक इतनी लंबी ज़िंदगी दे कि जब रोज़े क़यामत तक की मुझे ज़िंदगी दे, मुझे मोहलत दे दे, जब तू सब इंसानों को उठाएगा। एक गलती के ऊपर दूसरी गलती। काला फ़इन्नका मिनल मुनज़रिन, अच्छा ठीक है तुझे मोहलत दे दी, तुझे ज़िंदगी दे दी, जा तुझे क़यामत के दिन तक तुझे ज़िंदगी दूँगा। उस दिन तक जब तक जिसका वक़्त हमें मालूम है। वो बोला मेरे रब, बार-बार मेरा रब कह रहा है, रब्बी रब्बी। हाँ, रब नहीं कह रहा, रब्बी, मेरा रब कह रहा है। क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लअज़य्यिनन्ना लहुम फ़िल अर्ज़ि व लअग़वियन्नहुम अजमईन। अच्छा तो अल्लाह तुझे मोहलत दे, मुझे मोहलत दे मेरे रब, जैसा तूने मुझे बहकाया, तूने मुझे इस पे फजीलत दी इंसान पर, तो तूने मुझे तकब्बुर दिला दिया, यानी कि मैं जोश में आ गया, मैं गुस्से में आ गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ब्लेम कर रहा है, तूने मुझे बहका दिया था तो मैंने तकब्बुर में आ गया। सिवाय तेरे इन बंदों के मैं इनको बहकाऊंगा। इनको कैसे बहकाऊंगा, इस जमीन में इनके लिए दिल फरेबियां पैदा करूंगा, इन सबको बहकाऊंगा। पीछे पड़ा था ना, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, इनके रिस्क में आऊंगा, इनके औलादों में अपना हिस्सा डालूंगा और इनको बहकाऊंगा, सिवाय तेरे इन चंद खालिस बंदों के। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, तेरे खालिस बंदों पे मेरा जो है नहीं चलेगा जोर, इल्ला मन तबअका मिनल गावीन, तो उन पे मेरा जोर नहीं चलेगा। अभी ना किसी एक टिकटॉक पे दिखाते हैं, एक ब्लैक मैजिक करती है औरत और बड़ी पॉपुलर है कहीं पे, तो वो कहती है कि मैं हर एक पे इजीली ब्लैक मैजिक कर सकती हूँ, ये जो है ना सिर्फ मुस्लिम्स पे मेरा जो है ना ब्लैक मैजिक असर नहीं करती है, असर नहीं होता। उसने कहा कि पूछा क्यों, इंटरव्यू स्पेशली यूट्यूब पे जाके देखो, उसने इंटरव्यू दिया है। उसने कहा क्यों, कहते जब मैं इन पे ब्लैक मैजिक करने के लिए कोशिश करती हूँ तो इनके इर्द गिर्द एक हाउला सा बना होता है, एक ऐसा जैसे फरिश्तों ने एक नूर सी चादर होती है, लिपटी होती है, कि मेरा इन पे जादू नहीं चलता। तो क्या है, मेरे खास बंदे हैं जिन पे मेरा जादू नहीं चलेगा। हाँ, तो आज ब्लैक मैजिक कितना मशहूर हो गया, जैसे सेटन वर्शिप और जादू टोना, तावीज़ धागा कितना कॉमन हो गया है। तो इन पे मेरा जादू नहीं चलेगा, जो मेरे हकीकी बंदे होंगे। तो सुबह शाम की दुआएं, सुबह शाम तीनों कुल आयतल कुर्सी पढ़ के और ये आफियत की दुआ पढ़ के फूका करे ताले, ताकि हमारे गिर्द एक हाउला बना रहे और शैतान का हमला ना हो, हमारे वसवसे मत डाले। हाँ, अच्छा, और हमें से क्या बात पता चलती है कि उसने एक गलती की, फिर उसके ऊपर दूसरी गलती की, अपनी उम्र की इतनी लंबी उम्र मान ली, अल्लाह अकबर। और आखिरी कि उस इब्लीस की उम्र जो है ना सबसे ज्यादा लंबी है। और इब्लीस जो है ना, इनके शैतान के भी इसी तरह फैमिलीज हैं, ईमान वाले काफिर, इसी तरह उनके बीवी बच्चे भी हैं, उनकी ड्यूटीज हैं, इनकी आर्मीज भी हैं, इनकी एयरफोर्स भी है, इनकी नेवी भी है। आगे आगे मैं आपको हाईलाइट कराऊंगी। तो वो कुरान में एक ही जगह है जहाँ इनकी नेवी का जिक्र आया, ये 2-3 जगह जिक्र आया कि मैं इनको बहकाऊंगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लेकिन जो तेरे हकीकी बंदे हैं, इन पर मेरा बस ना चलेगा। बस तेरा बस तो सिर्फ उन बहके हुए लोगों पर ही चलेगा जो तेरी पैरवी करेंगे, और इन सब के लिए जहन्नुम की वईद है। ये जहन्नुम जिसकी वईद पर इब्लीस के लिए की गई थी, इसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए उनमें से एक खास हिस्सा मखसूस होगा। बखिलाफ इसके मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे और उनसे कहा जाएगा दाखिल हो जाओ इनमें, और सलामती के साथ बेखौफ खतर उनके दिलों में जो थोड़ी थोड़ी खोट खटक होगी, बुग़्ज़ कीना होगा, हम इसे पुल की तरह पे निकाल देंगे और आपस में भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठ जाएंगे। वहाँ इन्हें कोई सी मुशक्क़त से पालाना पड़ेगा, ना वो वहाँ से निकाले जाएंगे। मैं ज़रा जन्नत दोज़ख का जिक्र कर देती हूँ, थोड़ा सा दरवाजे बता देती हूँ। कहते हैं ना कि 7 दरवाजे हैं उसके, तो जहन्नुम के कहते हैं कितने, 7 दरवाजे हैं जिसमें जिक्र आया।
اور جہنم کے بھی جنت کے کہتے ہیں 9 دروازے، اللہ عالم۔ میں نے جو لکھا میں بتاتی ہوں، جہنم کے دروازے کا ایک دروازے کا جہنم، ایک دروازے کا نام، دوسرا جہنم لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ۔ اور جنت کے کتنے نام ہیں؟ جنت النعیم، جنت الاولا، جنت الفردوس، جنت العدن، جنت المأوى، پھر جنت السجین اور ایلیجین۔ یہ تو ایلیجین جس میں پاک روحیں ہوں گی، سجین جس میں بد روحیں ہوں گی۔ اور کیا میں نے لکھا ہوا ہے؟ ہاں، جنت کا یہ دروازے، جنت کے نام لکھے ہیں، جنت کے دروازوں کا نام ریان فرق ہے، وہ میں کل نکال کے رکھوں گی۔ جنت کے دروازوں کا نام فرق ہے۔ یہ ڈفرینٹ 7 لیولز ہیں جنت کے، اور 7 لیولز ہیں جہنم کے۔ اور حاویہ از دا لاسٹ لیول، جہاں پہ منافق ڈالے جائیں گے۔ جہنت کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر دوبارہ سے کرتی ہوں اب۔ اور کیا؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے، بے خوف و خطر ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے دلوں میں سے تھوڑی سی کھوٹ کھپٹ اور بغض کینہ نکال دیا جائے گا۔ کہاں؟ پل کنترا پر، پل صراط سے گزرنے کے بعد جنت کے دروازے کے اوپر پھر ایک اور پل ہوگا، وہاں پہ دل صاف کیے جائیں گے، دل میں سے بغض کینہ، نفرت، جلسی سب نکال دی جائے گی، اور پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور پھر وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، آمنے سامنے بھائی بن کے بیٹھیں گے، تختوں کے اوپر وہاں نہ انہیں مشقت کرنی پڑے گی، نہ نماز پڑھنی پڑے گی، نہ قرآن پڑھنا پڑے گا، نہ کچھ اور کرنا پڑے گا، بس مزے ہی مزے، وہاں سے نہ نکالے جائیں گے، کبھی نہیں وہاں سے نکالے جائیں گے، اور وہاں سے مزے ہی مزے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں نیند جو ہے قبر میں لے لینا، اور مزے جنت میں لینا۔ دنیا میں کام کرو، دنیا میں قربانی کرو۔ اچھا، اور نہ وہاں بوڑھے ہوں گے، نہ بور ہوں گے، نہ ٹوائلٹ جائیں گے، پسینے سے ہی ہمارا وہ ختم ہو جائے گا، ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور کیا؟ بس کھائیں گے اور مزے کریں گے، کھائیں گے اور مزے کریں گے، دیٹس آل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو کہ میں بڑا درگزر کرنے والا ہوں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم ونبئہم عن ضیف ابراہیم۔ اے نبی، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ امید اور خوف کے درمیان رہو۔ ہر وقت مومن کس طرح سے رہتا ہے؟ امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے۔ امید بھی ہوتی ہے جنت میں جانے کی، اور خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں میں پل صراط سے گر نہ جاؤں، ایک نیکی کی وجہ سے میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ تو مومن جو ہے ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے، نہ ڈر بنتا ہے، نہ تکبر کرتا ہے۔ اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ تو سناؤ۔ اور اس قصہ جب وہ آئے ان کے ہاں، کہا سلام ہو تم پر، اس نے کہا ہاں، اس نے کہا تم پر بھی سلام ہو، ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ جو آئے تھے نا، قوم لوط پر آئے تھے، تو فرشتے انسانوں کی فارم میں آئے تھے، تو انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں۔ ابراہیم ڈرے تھے نا، ایک بنا ہوا بروسٹ لے کر آ گئے تھے ان کے آگے، تو جب انہوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم ڈر گئے کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے۔ تو جب فرشتوں نے بولا کہ ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے بیچارے لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ ایکچولی تو عذاب لے کر آئے تھے نا قوم لوط کے لیے، تو وہ ان کے بھانجے تھے، تو اس وجہ سے پہلے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی تھی، پیچھے کل ہم نے پڑھا تھا نا۔ تو پھر انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک سیانے لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں کہ حضرت سارہ کے گھر حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی تھی۔ ابراہیم نے کیا کہا، کیا تم بڑھاپے میں مجھے اولاد کی خوشخبری دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہوئے۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہو رہا، مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے پوچھا اچھا مجھے اصل بات بتاؤ، تم کیوں آئے ہو نا؟ ہاں، لڑکے کی خوشخبری لے لی، ہاں، لیکن پھر بھی ان کا دل کھٹکتا رہا، یہ کیوں آئے ہیں؟ ہاں، مجھے اصل بات بتاؤ۔ تو ابراہیم سے پوچھا یہ ہے فرشتے تمہاری مہم کیا وجہ ہے تم میرے پاس آئے ہو؟ جس پر آپ حضرات تشریف لے کر آئے ہو تو بولے ہم تو ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے مقدر میں جہنم لکھ دی اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے شامل ہوگی۔ تو لانگ سٹوری شارٹ، آپ کو پتہ ہی نا، ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل پہلے پیدا ہوئے، اسماعیل ہاجرہ سے ہوئے جن کو مکہ میں چھوڑ دیا، اور پھر آپ واپس اس کو چھوڑ کے فلسطین واپس آ گئے۔ یہاں پہ حضرت سارہ کے گھر اب 100 یہ کہتے ہیں 150 سال کے تھے، حضرت سارہ 100 سال کی تھی، بھانج تھی، بڈھی تھی،
اور تب آپ کو حضرت اسحاق کی بشارت دی گئی تھی. حضرت اسحاق حضرت اسماعیل سے چھوٹے تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف سے پھر آگے حضرت پوری لڑی چلی، پھر موسیٰ. اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا حضرت سورہ یوسف میں وہ کیسے مصر سے فلسطین سے مصر پہنچے. اب آگے ہم سورہ طہ میں پڑھیں گے کہ مصر سے کیسے حضرت موسیٰ کی کارکردگی میں، ان کی سرپرستگی میں پھر وہ واپس مصر کیسے آتے ہیں، واپس فلسطین آتے ہیں مصر سے. تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں پوری ان کے جانے کی صورت ہے، اور سورہ طہ میں واپس آتے ہیں فلسطین، وہ ان کی پوری صورت میں بیان کیا جائے گا. یہاں پہ کیا ہے، اب ان کی سٹوری چل رہی ہے، صرف ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور صرف ہم ان کو بچا لیں گے، اور جو باقی اس کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. پھر جب وہ فرشتے لوط کے گھر پہنچے تو ان سے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو. انہوں نے کہا، جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہو، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے چلو، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر مت دیکھے، بس سیدھے چلے جانا، اور جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اب ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا، صبح ہونے میں تھوڑی ہی دیر باقی ہے، ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. حضرت لوط کے پاس پہنچے اور ان کو بتا رہے ہیں کہ اب عذاب آنے والا ہے، آپ جلدی سے اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں گھر میں. تو رات کے وقت آئے تھے، صبح فجر سے پہلے نکل جاؤ. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھائے. کون سی لوط قوم تھی؟ قوم لوط. حضرت لوط دونوں کا ذکر کون سا ہے؟ جو لیزبینس کی قوم تھی، جو مرد کے پاس جا کے اپنی شہوت کی تسلی کرتا تھا. لوط نے کہا، بھائیو، یہ میرے مہمان ہیں، میری فصیحت، میرا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کے اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کہ ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے، کتنی دفعہ منع کر چکے، منع نہ کیا کرو، دنیا کے بھر کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو. لوط نے عاجز ہو کر کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، میری بیٹیاں، ان سے نکاح کر لو، اپنی بیٹیاں اور قوم کی بیٹیاں، ان سے نکاح کرو. لڑکیاں حاضر کی. اللہ عمری کا، اپنی قسم کھا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، تیری جان کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان کی قسم، لا عمرو کا، آپ کی جان کی قسم، انہو لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان کی قسم، یہ اس وقت وہ لوگ نشے کی حالت میں تھے، یعنی کہ وہ اتنے امیجنیشن میں، وہ نشہ اتنے گم ہو چکے تھے کہ ہمارے پاس یہ اتنے اچھے خوبصورت مرد جو آئے، ان سے مزہ کریں گے. اور شہوت زانی ان پہ اتنی حاوی ہو چکی تھی کہ وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نشے میں ہیں، جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے چلے جاتے تھے. آخرکار وہ پھوٹتے ہی ان کی وہ زبردست دھماکے نے انہیں آ لیا، اور ہم اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں. اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ ہے، یہ گزرگاہ ہی، عرب اس پہ سے گزرتے ہیں روز. ان میں سمانے عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان رکھتے ہوں. حجاز، شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقی راستہ، تباہ شدہ علاقہ ان کے قدموں کے راستے میں آتا تھا. سیریا کے اوپر بنی اسرائیل کے قریب میں یہ آبادی ابھی تک موجود ہے، اور قافلوں کے لوگوں کی تباہی کے ان اثرات کو دیکھتے تھے جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہے. یہ علاقہ اب تک وہاں مشہور ہے، قوم لوط کا علاقہ، اور ڈیڈ سی یہ بھی تک وہاں ہے، اور اس کی مٹی لا کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ڈیڈ سی کے سے بیوٹیفیکیشن کی کریم میں بناتے ہیں. تو عرب لوگ وہاں سے گزرتے تھے، جاتے آتے تھے بزنس کرنے کے لیے، وہاں سے گزرتے اور اس علاقوں کو دیکھتے بھی تھے. انہیں پتا تھا کہ یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا، لیکن پھر بھی کہتے تھے چل عذاب لا کے دکھا. اور ایکا والے، اور کون؟ اصحاب الایکا. یہ کون سے؟ شعیب کا ذکر تھا. یہ ایکا تبوک کا قدیم نام ہے. اور یہ ایکا والے ظالم تھے. دیکھ لو، ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر تم سے واقع ہیں. تبوک سے اوپر کا علاقہ جو ایکا کا علاقہ ہے، یہاں شعیب بھیجے گئے تھے. اور آج تو تبوک کا پرانا نام ہے، تبوک تو سعودی عرب میں شامل ہے، اوپر پہاڑی کا علاقہ ہے. تو یہ علاقے تمہارے ملک میں ہیں اور تم موجود ہو اور تم دیکھتے بھی ہو. ہم نے ان سے کیسا انتقام لیا. یہ کھلے راستے پر آباد اجڑے ہوئے ہیں. ہجر کے لوگوں پر بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں ہم. قوم سمود کا مرکزی علاقے کا نام ہجر ہے نا.
ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر یہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر گھر بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن ہو گئے تھے۔ آخرکار ایک دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ پہاڑوں کے اندر ٹریلنگ کر کے نا ڈیپ اندر گھر بناتے تھے، بڑے خوبصورت، یوٹیوب پہ موجود ہے یہ گھر، میں آپ کو دکھا بھی سکتی ہوں مگر یہ ٹائم نہیں ہے۔ تو اتنے اچھے خوبصورت گھر بناتے تھے، پہاڑ اوپر اندر سے کھود کر گھر بناتے تھے، کہتے اتنے محفوظ ہیں یہ تو ہم ٹوٹ ہی نہیں سکتے، ہمارے گھر تو ٹوٹ ہی نہیں سکتے، ہم تو تباہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے ان کو ملیا میٹ کر دیا، ان پہاڑوں کو۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور اس کی تمام موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ طریقے سے درگزر کرو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم ولقد آتینا سبعا من المثانی وقرآن العظیم، اور یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیات نہیں دے رکھی ہیں۔ سورہ فاتحہ مکی دور کی پہلی آیت صورتوں میں سے ہے۔ ہاں، ہم نے تمہیں سورہ فاتحہ نہیں بخشی ہے، تمہیں وہ نہیں دیکھی ہے، اس کو پڑھا کرو، اسے تسلی لیا کرو۔ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، مثانی، سورۃ المثانی اس کو کہا جاتا ہے نا، سورۃ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ اور قرآن العظیم بھی دیا، یہ قرآن کی آیتیں بھی تمہیں دی ہیں، تم ان کو پڑھا کرو، ان سے تمہارے دل میں تسلی آئے گی، تمہیں سکون آئے گا، اور تمہیں قرآن عظیم بھی عطا کر رکھا ہے۔ اور یہاں پہ 2 opinions بھی ہے کہ تمہیں قرآن عظیم، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، اور جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل جلاؤ اور دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ دو، چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھک جاؤ، ان لوگوں لیڈروں کا پیچھا چھوڑ دو اور ان کے ساتھ جھک جاؤ جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور نہ ماننے والوں کو سے کہہ دو کہ میں تو صرف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، میں نے وہ پہنچا دیا۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں نے پیغام پہنچا دیا، میں تو پیغام پہنچانا میرا ذمہ داری ہے، باقی میری ذمہ داری نہیں کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ تو بس قسم ہے تیرے رب کی، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، ہم ضرور انہیں جمع کریں گے ایک دن، قیامت والے دن ہم ان سے ضرور پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ کہ تم کیا کرتے رہے ہو؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، جیسے مشکل تمہیں لگ رہی ہے، تمہارا دل تنگ ہو رہا ہے، لیکن اسے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں میں ذرا برا بھی شامل نہ ہونا۔ آپ کا دل بڑا تنگ ہوتا تھا نا یہ آخری صورتیں اور یہ ساری عذاب کی صورتیں پڑھتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے اور بتاتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے نا وہ اس کو کہہ دو، اس کو بیان کر دو، پڑھ ڈالو۔ آپ پڑھتے تھے، اور کیا یہ آیت یہ جو تھی نا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ وہی صورت ہے جب آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ جب سب کو اعلان کر دو، تو آپ پھر ایک پہاڑی پر جا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے پھر کہا یا صباح یا صباح، ہائے صبح ہائے صبح۔ وہاں پہ اس وقت تو میڈیا تو ہوتا نہیں تھا، نہ مائک تھا، نہ کوئی اور تھا طریقہ آزمانے کا، تو پہاڑی پر کھڑے ہو کے صبح صبح زور زور سے کہتے تھے یا صبح یا صبح، تو ایمرجنسی، سب لوگ جمع ہو کے آ جاتے تھے، سب لوگ جمع ہو کے وہاں پہ آ جاتے تھے اور پوچھتے تھے کیا واٹ از دا ایمرجنسی۔ تو پھر وہاں پہ آپ نے پہاڑی پر کھڑے ہو کے اعلان کیا، تو سب وہاں جمع ہو گئے، تو آپ کے چچا نے بھی آ گئے، چچا ابو لہب بھی وہاں آ گئے، تو پھر آپ نے اعلان کیا تھا کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک حملہ ہونے والا ہے تم پر اور تم نے مان لو گے، انہوں نے کہا ہاں مانیں گے، آپ صادق امین ہیں، جو آپ کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو آپ نے بولا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم ایک بڑے عذاب کی خوشخبری دے رہا ہوں کہ تم شرک نہ کرو، نہ پوجو، اور ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو آپ کے چچا ابو طالب نے بولا لعنت کی تمہارے اوپر، تم نے اس لیے میں وہاں بلایا تھا۔ اور یہ آپ نے کھلم کھلا دعوت کا جب اعلان کیا تھا، تو پھر سورہ لہب اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اچھا جی، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو
خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے یہ جو باتیں تم پر بناتے ہیں، تمہیں پاگل کہتے ہیں، تمہیں مجنون کہتے ہیں، تمہیں شاعر کہتے ہیں، ان سے تمہارے دل کو بہت سخت کوفت ہوتی ہے۔ ہاں تم سمجھتے ہو کہ تم نے پورا پیغام نہیں پہنچا رہا، نہیں، تم ایسا کرو، تمہارا علاج بتاؤں، جب تمہیں ڈپریشن ہو، غصہ ہے، تمہارا سینہ تنگ ہو، تو کیا کرو، فسبح بحمد ربک، تم اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرو، وقم من الساجدین، اور سجدہ کرو، نفل پڑھا کرو، ذکر کیا کرو، نماز پڑھا کرو، اور میری تسبیح کیا کرو، الحمدللہ کی تسبیح کیا کرو، وعبد، اور عبادت کیا کرو، رب کا، اپنے رب کی، حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے، جب تک کہ تمہیں موت نہیں آ جائے، جب تک تم یہاں سے تمہیں ہجرت کی اجازت نہ مل جائے، تب تک تمہارا سینہ جب تنگ ہوتا ہے نا، تو اس کے دو علاج کیا ہیں؟ ٹریٹمنٹ آف آل دا ڈیزیزز از دا قرآن، اس کو زور زور سے پڑھیں، تسبیحات کریں، اس کا ذکر کریں، اور سجدہ کریں، سجدہ شکر کریں، اور 2 نفل پڑھیں، اس کے استغفار کے 2 نفل پڑھیں۔ تو ہماری سورہ ہجر یہاں ختم ہوتی ہے۔ میں نے 14 پانی کا 1 ربع ساتھ جان بوجھ کے پڑھا ہے تاکہ ہم ذرا سا آگے بڑھ جائیں۔ سورہ نحل ہم کل شروع کریں گے، تو ہماری 13واں پارہ اور 1 ربع آج یہاں پہ ہم ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم ارزقنی تفکر وتدبر بما یتلو لسانی من کتابک، والفهم له والمعرفة بالمعانی، والعمل بذلك بقیت، والنظر فی عجائبی، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن کریم میں میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر و تدبر اور اس کی سمجھ بوجھ عطا فرما، اس کے معنی اور عجبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں، بے شک ہے تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اس میں جلدی کوئی مسٹیک ہو گئی ہو، پڑھنے میں کوئی کسر رہ گئی ہو تو اس کو معاف کر دینا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، وجعلوا لسانی اماما ونورا وهدى ورحمة، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ، مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں، اے اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحمت فرما، اس کو ہمارے لیے امام، نور اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، جو کچھ بھول چوک ہو جائے ہمیں معاف کر دینا، اور ہم پر مجھے وہ سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں اور سجدے کریں، اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دینا، قرآن پاک کو ہمارے لیے دلیل بنا دینا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اصلح لی دینی للذی ہوا عصمت امری، واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، واجعل لی حیات زیادۃ لی فی کل خیر، واجعل لی الموت راحۃ لی من کل شر۔ اے اللہ، میرے دین کو سنوار دے، میرے اس معاملے کا محافظ ہے، اور میری دنیا سنوار دے جس میں میری معیشت ہے، میری آخرت سنوار دے جہاں میں نے لوٹنا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دینا، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا پاک پروردگار، تیرے لاکھ لاکھ شکر تو میں مسلمان بنایا، توفیق عطا فرمائے، جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تمام آنے والے والوں کی جائز خواہشات کو پورا کرنا، قرآن پر استقامت دینا، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا رب العالمین، ہم سے وہ کام کرا لے جو آپ کو پسند آ جائے، ہم سے وہ عمل کرا لے جو آپ کو پسند آ جائے، ہم سے وہ زن کرا دے جو آپ کو پسند آ جائے۔ یا رب العالمین، تمام غلطیوں کو قبول کرتے ہیں، تمام گناہوں کو مانتے ہیں۔ اللہم اہد قلبی، سدد لسانی، واصلح سخیمۃ قلبی، اپنا کی شرمندگی سے بچانا، تکلیف سے بچانا، برے بوجھ سے بچا، بدنی سے بچا، برے وقت سے بچا، برے کھڑی سے بچا، برے عذاب سے بچا، برے ساتھی سے بچا، برے موت سے بچا، مرتبہ موت تو کلمہ جاری رکھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم اہد قلبی، سدد لسانی، واصلح سخیمۃ قلبی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا یہاں پہ آج 13واں پارہ اور 1 ربع ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے ہم 14ویں پارے کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔